لیکن انہوں نے یہ جو فرمایا کہ اگر ہم باہر کوئی آدمی موجود ہے لیکن اس کو موبائل نہیں دیتے ہیں اور واش روم میں لے جاتے ہیں اور اس میں قرآن پاک موجود ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ یہ گناہ ہے یا بے ادبی؟ دیکھیں، یہ بے ادبی ضرور ہے، لیکن یہ وہ والی بے ادبی نہیں ہے کہ جس پر گناہ مرتب ہوتا ہے، کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں گناہ اور ثواب کا تعلق پہلے تو براہ راست قرآن و حدیث سے ہوتا ہے، جس کو اللہ رسول نے منع کیا اور سختی سے منع کیا وہ گناہ کے اندر آتا ہے، اور پھر فقہائے کرام ہوتے ہیں کہ جو بعض چیزوں کو منع کرتے ہیں، اور چونکہ فقہا کی اطاعت واجب ہے قرآن پاک میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اولی الامر منکم یعنی تم میں سے جو حکم والے ہیں ان کی بھی اطاعت کرو، اور ان میں فقہا علماء داخل ہیں، گویا کہ ان کا حکم ماننا بھی واجب ہے کیونکہ اللہ نے حکم فرمایا، تو پھر بھی گناہ کی صورت بنتی ہے۔ لیکن اگر نہ علماء منع کریں، نہ قرآن نہ حدیث، تو پھر ہم عرف عام کی بنا پر بعض چیزوں کو بے ادبی ضرور کہتے ہیں لیکن گناہ نہیں ہوتا، تو لے جانا آپ کا گناہ نہیں ہوگا اگرچہ ادب کے خلاف ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کی جماعت کے بعد بعض لوگ شروع میں سنت نہیں پڑھ پاتے، وہ آ کے سیدھے جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں اور جماعت کے بعد سنتیں پڑھتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ ابھی جو میں نے بچے کو روکا، ہمارے بھائی کو اسی لیے روکا تھا، یہ کویسچن آیا ہوا تھا، آپ نے دیر سے جوائن کیا ہوگا تو آپ کا جواب بھی اسی میں ہوگا۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق جب طلوع فجر ہو جائے تو آفتاب یعنی سورج نکلنے تک سوائے سنن فجر کے اور کوئی نوافل جائز نہیں ہوتی۔ ایک تو بات یہ، دوسری بات یہ کہ یہ جو سنتیں ہیں ان کا محل جو ہے صرف فرض سے پہلے ہے، اگر فرض سے پہلے نہیں پڑھیں تو یہ حقیقتاً پھر سنت نہیں رہتی، یہ نوافل میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اگر آپ اس کو فجر کی جماعت کے بعد پڑھیں گے تو یہ حقیقتاً سنن فجر نہیں ہیں بلکہ یہ تو نوافل ہیں اور سرکار نے منع فرمایا۔ لہٰذا ہم نے پہلے بھی بارہا آپ کو بتایا، اگر کوئی لیٹ آیا اور اس کو یقین ہے کہ میں سنتیں پڑھ کر جماعت میں شامل ہو سکتا ہوں، چاہے اتحیات میں شامل ہوں، تشہد میں سلام سے پہلے شامل ہو جاؤں، تو وہ الگ سنتیں پڑھے اور پھر آ کر جماعت میں شامل ہو، سنتیں چھوڑے نہیں۔ لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ امام صاحب سلامی پھیر دیں گے تو سنت چھوڑ دیں اور جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اب یہ آپ کو اگر آپ پڑھنا چاہیں، اس کی قضا امام اعظم کے نزدیک تو نہیں ہے، امام محمد فرماتے ہیں کہ پڑھ لیں۔ اب آپ پڑھیں گے سورج طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ تک ویٹ کریں، یعنی سورج کی پہلی کرن نکل کے 20 منٹ تک، اس کے بعد آپ چاہیں تو ان سنن فجر کی قضا ادا کریں، اور وہ بھی امام اعظم کے قول کے مطابق تو نہیں، امام محمد کے مطابق آپ کرنا چاہیں تو کر لیں، لیکن جماعت کے فوراً بعد یہ سنن پڑھنا، اس سے آدمی گناہگار ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کی مخالفت لازم آئے گی، اس پر توبہ کرنی ہوگی۔ ہمارے بہت سارے بھائی بہن چونکہ مطلب باقاعدہ نمازوں کے مسائل سیکھے نہیں ہوتے اور وہ عمومی طور پہ نمازیوں سے مشورہ کر لیتے ہیں، اور اگر کوئی غلط قسم کا ایسا نمازی مل گیا جو نمازی تو ہیں لیکن ان کو دینی مسئلے نہیں پتہ، تو وہ غلط مسئلہ بتا کے خود بھی گناہگار ہوتے ہیں، یہ بھی گناہگار ہوتے ہیں۔ اس لیے مسائل کوشش کریں کہ اپنے علاقے کے علماء سے معلوم کیے جائیں۔ یہ کسی نے ایک بہن نے کہا تھا کہ میاں بیوی کے رشتے کی حفاظت کے لیے کیا کریں اور اس کے لیے دعا کیسے کی جاتی ہے؟ میری پیاری بہن، مسئلہ یہ ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ اگر مضبوط کرنا ہے، سب سے پہلے شریعت کو درمیان میں لے کر آئیں۔ ہمارے بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اور ٹائم بھی اتنا نہیں ہوتا کہ بہت ہی تفصیل سے سمجھا دوں، لیکن مختصراً میں سمجھا دیتا ہوں کہ شریعت جب آپ درمیان میں لے کر آتے ہیں تو پھر شریعت کا مطلب ہے تھیوری، قرآن اور حدیث، تو پھر شوہر کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھ پر کیا کیا فرض ہیں، وہ اپنے فرائض پورے کرے گا، لڑکی کو پتہ ہے مجھ پہ کیا کیا فرض ہیں، وہ فرائض پورے کرے گا، شوہر کو اپنے حقوق کی لیمیٹیشنز پتہ ہیں کہ یہاں تک میں بیوی سے مطالبہ کر سکتا ہوں، اس کے بعد میرا حق نہیں ہے، وہ وہاں تک محدود رہ کر ظلم و زیادتی نہیں کرے گا۔ بیوی کو بھی پتہ ہوگا، وہ آگے نہیں بڑھے گی، کبھی آپس میں جھگڑا ہو جائے گا فوراً شریعت پر پیش کریں گے، تمہاری غلطی ہے، توبہ کرو، معافی مانگو، سرنڈر کر جاؤ، اس کی غلطی یہ کرے گی۔ تو یوں شریعت جو ہے وہ ہمیں قرینہ، ایک سلیقہ سکھاتی ہے، ہمیں درستگی کی طرف لے کر آتی ہے۔ لیکن جب ہم شریعت کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں اور جب تک عورت کے مفادات شوہر سے نکل رہے ہوں کبھی وہ شریعت کی طرف نہیں آئے گی، لیکن جب شوہر غیر عورتوں کی طرف جائے گا تو پھر ہمیں کال کر کے کہیں گے مفتی صاحب ایسے شوہر کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے کہ جو بیوی کو چھوڑ کر غیر عورتوں کی طرف جا رہا ہو۔ ایسی جب تک بیوی چاہے نماز نہ پڑھے، بے پردہ رہے، گالیاں بکے، غلط قسم کے معاملات کرے، لیکن شوہر سے بالکل وہ پیار محبت کو سلوک کر رہی ہے، کھانا وقت پہ دے رہی ہے، شوہر کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن ایک دفعہ اگر بیوی نے تلخ لہجے میں گفتگو کر لی، وہ کسی اپنے کزن کے ساتھ، میل کزن کے ساتھ ہنستے ہوئے نظر آ گئی، بیوی نے وقت پہ کھانا نہیں بنایا، پھر وہ شوہر کہتا ہے مجھ صاحب ایسی بیوی کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ تو یعنی جب ہمارے مفادات پہ ضرب لگتی ہے، جب ہم نقصانات کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں شریعت بہت پیاری لگتی ہے
اور وہ بھی ہم کویسچن کرتے ہیں ڈرتے ڈرتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ میرے موافق شریعت مجھے بتا دے بس، مفتی صاحب کیا کہتی ہے؟ اب اگر ہم یہ کہیں کہ تمہارے بارے میں کیا کہتی ہے، پہلے سوچو، کہیں گے یہ مفتی صاحب آپ ہمارے پیچھے پڑ گئے، میں تو اس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، میں کیوں بتاؤں ان کے بارے میں آپ کے بارے میں پہلے کیوں نہ بتاؤں؟ ایسی میں نے ابھی آپ کو عرض کیا، بہت سے ماں باپ، جب تک اولاد ماں باپ کی فرما بردار بظاہر رہے، تنخواہ لا کر دے، ماں اشارہ کرے تو بیوی کو مارے پیٹے، اس کی بے عزتیاں کر دے، میرا بیٹا بہت اچھا، اور اگر بیٹے نے ایک دفعہ بھی ماں سے بدتمیزی کر دی، جو جائز نہیں ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن فوراً پھر والدہ ہمیں کال کرتی ہیں، صاحب ایسے اولاد کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ تو میری بہن اس سے پہلے شریعت آپ کو کیا یاد کیوں نہیں آئی تھی؟ جب آپ کو مفادات مل رہے تھے، بیٹا نقصان نہیں پہنچا رہا تھا، چاہے وہ شریعت کے نہیں مان رہا تھا، نہ اللہ کی، نہ رسول کی، نہ قرآن کی، نہ حدیث کی، آپ کو کوئی تشویش نہیں تھی، لیکن اس کے بعد تشویش پیدا ہوئی، تو اپنے گھروں کو اچھا کرنے کے لیے شریعت کو نافذ کریں، انشاءاللہ سکون سے رہیں گے۔ پھر دعا سے گھر نہیں چلتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی وظائف نہیں ہوتے ہیں، عاملین آپ کے گھر نہیں چلائیں گے، یہ تباہ کریں گے، برباد کریں گے، آپ کو تعویذات دیں گے، شوہر تعویذ دیکھ کے کہے گا اچھا مجھے قابو میں کرنا چاہتی ہے، اور گھر خراب ہوں گے۔ پیار محبت کا تعلق رکھیں، یہ شریعت بتائے گی شوہر کو رویہ کیسا رکھنا چاہیے۔ دیکھیں نا ہمارے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، سرکار فرماتے تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے معاملے میں سب سے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے معاملے میں تم سب سے بہتر ہوں۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے نا، یہ ہے شریعت۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، تو پھر شریعت شوہر کو مقید کر دیتی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ کسی کی بیٹی ہے، تمہارے بچوں کی ماں ہے، ادب کرو، احترام کرو، اسے گالیاں مت بکو، اس کے ساتھ ظلم مت کرو، اس کے اوپر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ لا دو، ایسی بیوی کو سکھائے گی تو گھر جنت بن جاتا ہے۔ بہن نے فرمایا کہ میں نے شوہر سے پوچھا تھا کہ آپ مجھے طلاق دے دیں گے، تو انہوں نے کہا طلاق طلاق طلاق، تو میں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا میں تو ایسے ہی مذاق کر رہا تھا، یہ اس طرح طلاق نہیں ہوگی۔ دیکھیں پہلے تو میں ایسے تمام شوہر حضرات سے، اور کتنی بہنیں مجھے اس طرح میسیجز کرتی ہیں کہ شوہر نے کر کے پھر دانت نکال کے ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ طلاق کا معاملہ بڑا سینسٹیو ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض چیزیں سنجیدگی میں بھی سنجیدگی ہیں اور مذاق میں بھی سنجیدگی ہیں، جن میں سے ایک طلاق بیان فرمائی۔ ہم نے دین سیکھا نہیں ہوتا، ہم نے پہلے مسائل معلوم نہیں کیے ہوتے، ہم یہ مذاق مستی کر لیتے ہیں، پھر جب حکم شرع سخت لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار اتنا دین سخت کوئی ہے، یعنی آپ کچھ بھی کرتے رہیں، پہلے دین نہ سیکھیں، دین کے خلاف چلتے رہیں، اب دین چنگم کی طرح جس طرح آپ چاہیں اس کو آگے پیچھے کر لیں، اور دین آپ کے موافق فیصلہ کرے، آپ اپنا مذاق مستی نہیں چھوڑیں، یہ غلط چیز ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو شادی کرنے سے پہلے میں تمام سے نصیحت اور وصیت کرتا ہوں اپنے بچوں کو حقوق زوجین کورس کروائیں، جن میں تمام مسائل دونوں کپلز کو معلوم ہونے چاہیے، کپل کو کہ ہم نے کیا کیا ہمارے حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، اور کس طرح طلاق ہو جاتی ہے، کس طرح نہیں ہوتی، دیگر مسائل سب سکھائیں تو آگے چل کر آسانی ہوتی ہے۔ ورنہ ہم نے دیکھا ہے 20 سال حرام زندگی گزارتے ہیں، طلاقیں ہو چکی ہوتی ہیں، نہ شوہر کو پتہ ہے نہ بیوی کو پتہ ہے، اور 20 سال بعد جا کے انکشاف ہوا، اس دوران بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، جسمانی تعلق بھی قائم ہو رہا ہے، قریب بھی ہو رہے ہیں، کس قدر گناہوں کا وبال۔ اور وہ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ شریعت اس میں آپ کو رعایت بالکل نہیں دے گی، ایسے بعض مسائل میں جہالت عذر نہیں ہوتی۔ تو پہلی بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ مسئلہ ہے یہ یاد رکھیں کہ بیوی کو طلاق اس وقت پڑے گی جب اس کی طرف طلاق کی نسبت اور لفظوں میں ظاہر ہو، یا شوہر اپنی نیت ظاہر کر دے۔ مثال کے طور پہ لفظوں میں ظاہر، جیسے میں نے تجھے طلاق دی، یا کوئی کہے میری بیوی کو 3 طلاق، یا کوئی شاہدہ نام ہے تو شاہدہ کو 3 طلاق، یا اشارہ کر دے اس کو 3 طلاق، تو یہ اس نے نسبت قائم کر دی، یعنی طلاق کا تعلق اس ذات کے ساتھ کر دیا ہوگی۔ یا اس نے کہا طلاق طلاق طلاق، اور پوچھا بھئی کس کو طلاق دے رہو، کہا کہ زوجہ کو، تو اب اس نے چونکہ تعلق قائم کر دیا ہو جائے گی۔ لیکن اگر صرف یہ بولے طلاق طلاق طلاق، اب دیکھیں نسبت تو ہے نہیں ہوگی، اور جب اس سے پوچھا جائے کہ کیا آپ نے بیوی کو طلاق دی، اور وہ قسم کھا کر انکار کر دے کہ خدا کی قسم میں نے بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ نہیں کیا، تو پھر نہیں ہوگی، کیونکہ اس لفظ طلاق کے اندر کوئی اضافت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اسے طلاق دی، بیوی کو طلاق دی، یہ ہیں پورا جملے سے بیوی کی طرف نسبت ہو گئی۔ تو لہذا جو مسئلہ ہے اس میں بظاہر تو ایسے ہی ہے کہ شوہر نے اگر انکار کر دیا، قسم اور کھلوا لیں، اگر وہ کہتا ہے خدا کی قسم میں نے طلاق کی نیت بالکل، تمہیں طلاق دینے کی نیت نہیں کی، تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ایک تو مسئلہ یہ تھا جو تھا۔ پھر دوسرا یہ آپ نے کہا کافی عرصے بعد وہ کہتے ہیں مجھے تو یاد بھی نہیں رہا، پتہ نہیں کیا میں نے کہا تھا اور کس نیت سے کہا تھا۔ یہ ایک الگ شرعی مسئلہ ہے، یاد رکھیں اگر کوئی سابقہ زندگی کے معاملات ہوں اور شوہر کہتا ہے کہ مجھے بالکل یاد نہیں کہ میں نے طلاق دی تھی کہ نہیں دی تھی، اگر یاد نہیں ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن اگر زوجہ کو مکمل طور پہ یاد ہے کہ شوہر نے
غلطی سے ہی، یعنی اس میں تو طلاق نہیں ہو رہی، یہ بہن ذرا مطمئن رہیں ورنہ وسوسے کا شکار رہیں گے، لیکن فرض کر لیں کہ نہ بیوی کو پتہ نہ شوہر کو، طلاق دے دی، اب بعد میں بیوی نے 10 سال بعد مسئلہ معلوم کیا اور پتہ چلا کہ اس زمانے میں طلاق ہو گئی تھی، اور شوہر کہتا ہے مجھے یاد نہیں، لیکن بیوی کو تو یاد ہے نا، تو اس کو پھر شوہر سے دور رہنا ہوگا، وہ حلالہ کے بغیر شوہر کے قریب نہیں ہو سکتی، 1 یا 2 طلاق ہیں تو بھی جدید نکاح کرنا پڑے گا۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر شوہر کسی سبب سے جھوٹ بولتا ہے یا وہ کہتا ہے طلاق یاد نہیں، لیکن بیوی کو یاد ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یا اس کو طلاق یاد نہیں، مجھے تو طلاق یاد ہے کہ تینوں طلاقیں ہو گئیں، تو جس طرح ہو سکے اپنی جان چھڑائے شوہر سے، کیونکہ بیوی کو تو معلوم ہے نا۔ اگرچہ ظاہری قضا کے مطابق اگر شوہر انکار کر دیتا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی اور لڑکی کے پاس گواہ نہیں ہے، یا شوہر کہتا ہے مجھے تو بالکل سابقہ زندگی میں یاد نہیں ہے، تو مفتی جو ہوں گے یا قاضی وہ شوہر کے حق میں فیصلہ کریں گے کہ یہ طلاق نہیں ہوئی، اور اگر لڑکی اس فیصلے کو قبول کر کے ساتھ رہے تو گناہ گار نہیں ہوگی۔ لیکن ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ مروت کے بھی خلاف ہے اور باطن کے خلاف، باطنی صفائی کے خلاف ہے کہ لڑکی جانتی ہے تو پھر وہ کیوں ساتھ رہ رہی ہے، لیکن وہ ظاہر قضا کا اعتبار کرتے ہوئے، ظاہری فیصلے کا اعتبار کرتے ہوئے رہ بھی سکتی ہے، اس کی اجازت ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے بعض متقیہ بچیاں ہوتی ہیں وہ نہیں رہنا چاہتی ہیں یا گھر والے راضی نہیں ہوتے ہیں، تو پھر جب اس طرح کی صورتحال ہو وہ بچی کو بالکل علیحدہ کر سکتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔